اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پس نہیں تدبر کر رہے القرآن، اور اگر تھا کسی اور سے اللہ کا علاوہ کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن میں ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برعکس کچھ اور دوسری بات کہی جا رہی ہے. اگر تم اس قرآن میں ایسی شے پاؤ، اختلاف پاؤ، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اعلان ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں کثیر اختلاف پاتے. یعنی اگر ہم اس آیت کو صرف پیچھے بیان کی جانے والی دو آیات کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو سوالات اٹھائے ہوں یا جو بھی احکامات دیے ہوں، جو بھی کہا ہو، ان کے جوابات بھی قرآن میں نہ دیے ہوں. حتیٰ کہ انسان کے اس دنیا میں موجود رہنے تک پیش آنے والے کسی بھی معاملے کا حل ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں نہ ہو. کسی بھی قسم کے پیدا ہونے والے سوال کا جواب قرآن میں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. کیونکہ اگر ایسا ہو تو گویا کہ قرآن میں اختلاف ہے. ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس قرآن میں سب کچھ ہر طرف سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا، ہر پہلو سے پھیر پھیر کر انسانوں کے لیے ان کے سامنے لے آئے مسئلوں سے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے سوالات کے جوابات ہی نہ رکھے جو بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہیں. قرآن خود ہی سوال کھڑا کرے اور اس کا جواب ہی نہ دے، ایسی صورت میں تو یہ پھر اللہ کی طرف سے نہ ہوا بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہوا، جو کہ بالکل ناممکن ہے. اب ناظرین غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہر سوال کا جواب اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مختلف مقامات پر بیان کر دیا، انسانوں کے لیے سامنے لے آئے مسئلوں سے. اور اگر کوئی سوال کھڑا ہو اور آپ یہ کہیں کہ اس قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی صورت ہے، یا تو قرآن جھوٹا اور آپ سچے ہیں، یا پھر قرآن جھوٹا نہیں، قرآن تو سچا ہے اور آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. آپ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں، آپ قرآن پر اور اللہ پر افترا کر رہے ہیں. اور ناظرین ذرا غور کریں، اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب قرآن سے حاصل کرنے کی بجائے اس قرآن کے برعکس کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آپ کا یہ عمل کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ کیا آپ اپنے عمل سے یہ اعلان نہیں کر رہے کہ قرآن کے پاس آپ کے سوال کا جواب موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے عمل سے یہ اعلان نہیں کر رہے کہ قرآن میں اختلاف موجود ہے؟ ایک طرف قرآن ہر سوال کا جواب دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کے سوال کا جواب قرآن کے پاس ہے ہی نہیں. اسی لیے تو آپ نے قرآن کے برعکس کسی اور سے رجوع کیا اپنے سوال کے جواب کے لیے. اب ناظرین ذرا غور کریں، جن جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی کو ذل قرنین کہا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جو بھی ان میں سے کسی ایک بھی شخصیت کو ذل قرنین مان رہے ہیں، کیا ان کو ان کے سوال ذل قرنین کون ہے کا جواب قرآن نے دیا؟ کیا انہوں نے اپنے سوال کا جواب قرآن سے حاصل کیا؟ اگر یہ جواب قرآن سے ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر قرآن سے نہیں تو نہ صرف ان کو جواب غلط ملا بلکہ انہوں نے قرآن پر افترا کیا. ان لوگوں نے قرآن پر بہتان باندھا، ان لوگوں نے اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود نہیں ہے، قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے، قرآن اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اللہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اللہ ایک طرف تو کہتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر سوال کا جواب پھیر پھیر کے ہر پہلو سے مسئلوں سے تمہارے سامنے لے آئے بیان کر دیا، اور دوسری طرف ہمارے کسی سوال کا جواب قرآن میں ہے ہی نہیں. ناظرین خواہ کوئی بھی شخصیت ہو، پوری کی پوری دنیا ہی کیوں نہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے، لیکن اس کے حق ہونے کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ حق ہونے کا معیار وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کر دیا، اس ذات نے جس نے وجود دیا. قرآن میں اور بھی درجنوں ایسی آیات ہیں جن میں انہی باتوں کو مزید مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر بیان کیا گیا، اور انسانوں کے رد عمل کو بھی بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، جنہیں آپ ان آیات میں جان چکے ہیں. ناظرین قرآن نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اسکندر اعظم اور سائرس ایرانی کے ذل قرنین ہونے کی نفی کر دی،
اور جن لوگوں نے ان شخصیات کو ذل کرنین بنایا ہوا تھا ان کی حقیقت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے چاک کر کے رکھ دی۔ ناظرین، جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا پھر سارے سیرانی کو ذل کرنین کہا، ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی یا تسلیم کیا، ان تمام کے تمام لوگوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن میں ذل کرنین کا ذکر تو آیا ہے، لیکن قرآن اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ ذل کرنین کون تھا۔ اس لیے ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کے علاوہ دوسری تاریخی کتب کا سہارا لینا پڑا۔ آپ جان چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں ان کے سوال کا جواب نہیں، اللہ نے یا قرآن نے ایسا ہرگز نہیں کہا، بلکہ اللہ نے تو اس قرآن میں ان کے بالکل برعکس ایک دوسری بات کی، یہ دعویٰ کیا کہ اس قرآن میں سب کا سب ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے، اور وہ بھی مسئلوں سے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہے تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس کا اپنا ہے۔ قصور اس کا ہے جو ایسا کہہ رہا ہے، جسے قرآن میں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ وہ اللہ کے قانون میں اندھا ہو چکا ہے، اسے اپنے اندھے پن کے علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے قرآن الحکیم پر بہتان کی ضرورت۔ وہ اس معیار پر، اس قانون پر پورا ہی نہیں اتر رہا جس معیار پر، جس قانون پر پورا اترنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے۔ اس لیے اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی ذات میں جھانکنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کجیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ ان کو دور کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اس معیار پر، اس مقام پر لا کھڑا کرے جس مقام پر آنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے، نہ کہ وہ الٹا اپنی غلطی کو قرآن پر تھوپنا شروع کر دے، قرآن پر اور اللہ پر بہتان باندھنا شروع کر دے۔ ان لوگوں نے کہا کہ قرآن میں اس سوال کا جواب موجود نہیں، اس لیے ہم نے قرآن کے علاوہ دوسری تاریخ کی کتابوں سے رجوع کیا، اور ہمیں قرآن کے برعکس ان تاریخی کتابوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ تو ان کے اس قول کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح رد کر دیا، اسے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔